مظہر علماء کی شان میں منقبت سماعت فرما رہے تھے۔ بنا کسی تاخیر کے مفکر قول و ملت حضرت علامہ ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب نایام سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کریں۔ 8-10 منٹ حضرت بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، علماء اہل سنت حضرت مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب قبلہ عرص مظہر علماء، نعرہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلاصہ کائنات، فخر موجودات، محسن انسانیت، مونس بے کساں، چار ساز درد مندہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و لطف و کرم میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت صاحب سجادہ برادر محترم مولانا صفدر حسن نوری صاحب، برادر عزیز محترم مولوی منظر حسن قادری نوری صاحب، اسٹیج پر موجود حضرات علماء اکرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، یہ تقریر کا موقع نہیں ہے۔ 2:05 ہو رہے ہیں۔ اب میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے معذرت نہیں ہوتی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا آپ کے بیچ میں۔ میں وہ اصرار کرتے، میں انکار کرتا تو یہ نہ میرے لیے مناسب تھا نہ ان کے لیے، چونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ان کا حق مجھ پر ہے اور میرا حق ان پر ہے۔ میرا رشتہ ایسا ہے ان سے۔ اور مجھے 2-4 باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ نے ابھی بہت ہی مبسوط اور اپنے موضوع سے متعلق تواتر کے ساتھ جو تقریر آپ نے سنی، وہ حضرت مظہر العلماء کے پوتے مولانا مفتی قمر صاحب کی تقریر تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ پر اس کا کیا اثر ہوا اور آپ نے اس کی تاثیر کو کتنا قلب کی گہرائیوں سے محسوس کیا، یہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ چونکہ ہماری اور آپ کی عادت یہ ہے اور مزاج یہ ہے کہ ہم سنجیدہ گفتگو سننے کے عادی نہیں رہے۔ ہم نعرہ بھی وہاں لگاتے ہیں، ہم اظہار تحسین و آفری بھی وہاں کرتے ہیں کہ جہاں کبھی کبھی بہت ہی سطحی قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ یہ نوجوان عالم دین جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا، اس کو آپ کو قریب سے فالو کرنے کی ضرورت تھی اور آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اور آپ اس کے اثرات گھر لے کر کے جائیں گے۔ مجھ جیسے خادم حقیر فقیر کی نظر میں عرس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم نے کھانا کھانا، بریانی پکانا اور اس کو تبرک کی شکل میں صرف کھا لینا اگر اپنی تقدیر اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا رکھا ہے تو یہ ان کو مبارک ہو جو اس کو سمجھتے ہیں، لیکن کم سے کم میں اس حقیقت سے اتنا اعتراف نہیں کرتا ہوں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ان اعراس کی جو تقریبات کے انعقاد کا عظیم اور مقصد اور نصب العین رکھا تھا، وہ اصل میں یہی تھا کہ ہمارے اسلاف کی وہ تمام دینی، ملی، قومی، ملکی اور انسانی خدمات کا اعتراف ہر سال مل کر کے ہم کریں اور اسی آئینے اور فریم کی روشنی میں اپنی زندگی کو سجا کر اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔
یہ ہمارے اعراض کا مقصد تھا، لیکن ہم نے جہاں اپنی زندگی کے مختلف شعبوں کے عظیم مقصدوں کو اور مقاصد کو نظر انداز کر دیا ہے، اسی طرح ہماری ان محافل کا مقصد بھی کہیں نہ کہیں ہم سے فوت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے حضرت مولانا مظہر العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جس نے حضرت مفتی اعظم کو بھی قریب سے دیکھا، میں نے حضرت مجاہد ملت کو بھی قریب سے دیکھا، میں نے حضرت مولانا ریحان ملت کو بھی قریب سے دیکھا، بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے، حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، میں نے بہت سے علماء کو اور خود تاجدار اہل سنت قاضی ضلع حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میرا ایک لمبا وقت گزرا۔ ان بزرگوں کے ساتھ یہاں سے میں نے پڑھا، یہاں میں نے جو ہے سب کچھ سیکھا جہاں سے، اور میں نے قریب سے بے تکلف حضرت مولانا مظہر العلماء صاحب کو دیکھا۔ میں ہنستا بھی تھا، بولتا بھی تھا، حالانکہ یہ میرے دوست ہیں، مولانا صفدر صاحب میرے ساتھی ہیں اور یہ سب ہمارے ان کے بچے ہمارے ساتھی ہیں، لیکن ان سے جو میرا تعلق تھا بڑا گہرا تعلق تھا۔ ان کی بعض باتیں تو بڑی یادگار ہیں اور ان کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اب ہم لوگ ترستے ہیں کہ ایسے علماء دیکھنے کو نہیں ملتے، ایسے قائد دیکھنے کو نہیں ملتے، ایسے رہنما دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دنیا میں اس وقت جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، جو نوعیت ہے، جو کیفیت ہے، اور ملک اور قوم اور انسانیت اور اسلام جن خطرات سے گھرا ہوا ہے، اس میں حضرت مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے علماء کی سخت ترین ضرورت قریب سے محسوس ہوتی ہے، جو بے لوث ہو، جن کے دل میں ملت کا درد ہو، جو اسلام کے پرچم کی بلندی کے لیے رات کو کربناکی کی حالت میں بستر پہ تڑپتے ہوں، ایسے لوگ نظر نہیں آتے۔ گفتگو کے اور گفتار کے غازی بہت ہے، حقیقت میں میدان بالکل خالی نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا حالات ہے، آنے والا مستقبل مزید خطروں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کی نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں، ایک بڑے مسائل کا طوفان کھڑا ہوگا اور ہم آپ کو سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جو دنیا میں حالات پیدا ہو رہے ہیں، ان حالات میں یہ تمام علماء جو آج سے 25-30 سال پہلے ہمارے درمیان سے گزرے ہیں، ان کی زندگی ہم تمام کے لیے مشعل راہ اور لاہ عمل ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کیسی گزاری تھی۔ میں جب کوئی وقت آتا ہے، کوئی موقع ایسا آتا ہے، اور دیکھو ابھی انہوں نے مولانا قمر نے کچھ جملے منظر تمہارے لیے کہے، میں تم سے کہتا ہوں، مجھ سے ایک بہت بڑے مفکر نے میرے کان میں ایک مرتبہ جب میں نے شکوہ کیا تھا اسی طرح کا کہ ملت کبھی کبھی مخلصانہ کام کرنے کے بعد بھی بڑا پریشان کرتی ہے، تو انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا، میں آپ سب کے لیے اس کو پیش کرتا ہوں، اس کو نصیحت کے طور پہ اپنے پاس رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک موقع ایسا تھا کہ کچھ مالی تعاون کہیں دینا تھا، میں نے جمع کیا، میں لے کر گیا، جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ اعتراضات ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جب کام کرتے ہیں تو لوگ ستاتے بہت ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا تنقید، تبصرے، بیجا الزامات۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہوئے کہ ہاں؟ میں نے کہا بالکل ہوئے، میں کم عمر تھا اس وقت۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر ہوئے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اگر ہوئے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہوئے، اگر آپ نے یہ کہا ہوتا کہ نہیں ہوئے ہیں تو یہ تعجب کی بات کہ یہ تو ہونا، یہ تو ہونا ہی۔ جو رضائی میں سوئے گا اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، جو ملت کے لیے نہیں نکلے گا اس کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ کیوں بولے گا؟ اس کا کیا عمل ہے؟ کیوں کہے گا؟ کیوں اعتراض کرے گا؟ لیکن جو میدان میں کام کرے گا، جو عملی اور ایکٹیولی فیلڈ میں رہ کر کے ملت کا اور دین کا کام کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ تو عدالت میں عوام کی رہے گا، اس کی جواب دہی تو ہوگی، اس سے پوچھا تو جا سکتا ہے، اس سے حساب مانگا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس جب ہوتا ہے کہ بغیر دیے کا جو حساب لیتے ہیں اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جو کچھ نہیں دیتا وہ حساب زیادہ مانگتا ہے، جو دیتا ہے وہ حساب لینے نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگ بہت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی منظر اس سے مت گھبرایا کرو۔ دنیا میں ایک فرقہ اعتراضیہ ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ فرقہ اعتراضیہ کبھی بھی سامنے آئے گا۔ کتنا بڑا کام کرتے ہو خدا کی قسم تم لوگ، کتنا بڑا کام کرتے ہو بتاؤ؟ تم تصور کر سکتے ہو، چھوٹے سے محلے میں رہتے ہو، غریب شہر میں رہتے ہو، تم نے مدرسے کی بلڈنگ کھڑی کر دی،
تم نے 15-20 حافظ ہر سال یہاں سے تم نکالتے ہو. یہ فیض ہے تمہارے بزرگوں کا، تمہارے والد کا، تمہارے دادا کا، بے شک. حضرت کا، مفتی اعظم کا، شمس ماریرہ کا. یہ فیض ہے جو تمہارے اوپر ہے. کون کام لے لے گا کس سے؟ کہاں ہوتے ہیں یہ کام؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ 13,000 مدرسے کل ایک ہی نوک سے ختم کر دیے. اور میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں. میرے جملے کو یاد رکھنا آپ لوگ. اگر یہ مدرسے اس ملک میں نہ ہوتے، ایشیا میں نہ ہوتے، یہ چھپروں میں یہ مولوی یہ حافظ نہ پڑھا رہے ہوتے، ہمارے چہرے نورانی نہ ہوتے، ہمارے جسم پر شیروانی نہ ہوتی، ہماری زبان پر عربی فارسی اردو نہ ہوتی، ہماری مسجدوں میں مؤذن جی امام بے نہ شک ہوتے، بے شک بے شک. ہمیں نکاح اور جنازے کے لیے عالم نہ ملتے، کوئی شک نہیں. ہمیں خطیب مبلغ کہاں سے نظر آ رہے ہیں؟ یہ مدرسوں سے نظر آ رہے ہیں. میں انٹر کالج میں پڑھاتا ہوں. ربیع الاول سے 2 دن پہلے میں سائنس کے ایک کلاس میں گیا اور میں نے آگے کے لڑکے سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول کی ولادت کہاں ہوئی؟ اس کا پلیٹ فارم تھا. میں نے دوسرے سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی اولاد میں کتنی بیٹیاں تھی، کتنی بیٹے تھے؟ وہ بتا نہیں سکا. کہاں کھڑے ہو آپ؟ یہ سب کچھ ان مدرسوں کی دین ہے. چٹائی پہ بیٹھ کر دین حاصل کرنے کے لیے جو انتظام ان مدارس نے کیا ہے، ان کی بقا، ان کا تحفظ، ان کی قوت ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے. اور میں یہ مبارکباد دیتا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں کو جہاں بھی جاتا ہوں کہ 70,000 مدرسے آج کی تاریخ میں صرف آپ کے عطیات کی بنیاد پر اس ملک میں چل رہے ہیں. کوئی دوسرا اعانت نہیں کرتا ہے، کوئی اور پیسے نہیں دیتا ہے. کر دیجئے آپ 13-14,000 جن کو آپ نے مانیتا دے دی ان مدرسوں کو ختم. لیکن کیا آپ ہمیں دین پڑھانے سے روک دیں گے؟ یہ مولانا قمر صاحب کیا وہاں آپ کی دی ہوئی تنخواہ پہ پڑھا رہے ہیں؟ ان سے پوچھیے آپ. میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ایڈٹ مدرسے کی تنخواہ مل رہی ہے؟ ابھی تک تو نہیں مل رہی ہے آپ کو. وہاں پر آپ کو وہی تنخواہ مل رہی ہے جو مینجمنٹ دیتا ہے، جو وہاں کی انتظامیہ دیتی ہے منظر اسلام کی. ایسے ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں جو آپ کے دیے ہوئے عطیات اور پیسوں پر چلتے ہیں. کہاں سے دین آئے گا؟ بچہ کہاں سے سیکھے گا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کہاں سے نماز یاد ہوگی؟ کہاں سے روزہ سیکھے گا؟ کہاں سے طلاق سیکھے گا؟ کہاں سے مہر جانے گا؟ یہ سب کچھ کہاں سے آئے گا؟ ایک عجیب قسم کا ماحول دنیا میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ دین سے آپ کی دوری ہو جائے، اللہ کے رسول کی مقدس حیات سے آپ کا فاصلہ ہو جائے، آپ کا رشتہ آپ کے بزرگوں سے ٹوٹ جائے، آپ کا رشتہ آپ کے اسلام سے ٹوٹ جائے. ان سب کی بقا خانقاہوں میں، مدرسوں میں، علماء کرام کے پاس ہی باقی رہے گی. آخری بات آپ سے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا یہ انبر بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ اور قاری ہیں، باقی تفصیلات تو انہوں نے ابھی بتائیں. یہ پورا خانوادہ مولانا مظہر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دین کی خدمت میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. 24 گھنٹے مصروف رکھتا ہے. کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کی تقریر نے بتایا کہ ان کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہے. اور مومن کو آخرت کی فکر نہ ہو، کائے کا مومن ہے بھائی؟ کتنے روز کی زندگی ہے؟ اور جو دوسروں کے لیے نہ جینا سیکھے وہ کائے کا مومن ہے؟ کائے کا مومن ہے؟ اپنے لیے تو سب جی رہے ہیں، جانور بھی اپنی زندگی گزارتا ہے. آپ مومن ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کے کندھے پر بہت ذمہ داریاں ہیں. یاد رکھیے، بہت ذمہ داری. آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا. ایسے وقت میں نے حضرت مولانا مظہر صاحب کے بارے میں تو میں کیا بتاؤں. میں کبھی تصور کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہاں چلے گئے ویسے لوگ، کہاں سے آئیں گے. میں نے پچھلے زمانے میں بھی تقریر کی تھی تو آپ سے عرض کیا ہوگا. ایسا موقع آیا ایک بار جس کا میں گواہ ہوں، جس کا میں خود گواہ ہوں. حضرت مولانا ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ مولانا چاہتے تو راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے. جی راتوں رات کروڑ پتی ہو جاتے. لیکن کیا یار فقیر منش آدمی تھے، کیا فقیر منش آدمی، کیسی گزر بسر تھی ان کی. انہی لوگوں میں سے تھے کہ مل جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ ملے تو صبر ہے. اصل تو یہی ہے قناعت. کہاں مل رہی ہے یہ دیکھنے کو. مادہ پرستی کا دور ہے،
معاف کیجئے گا، مولوی ہو، فقیر ہو، پیر ہو، بڑی تعداد ہے جو صرف اسی کی طرف دوڑ رہی ہے. بہت کم لوگ رہ گئے، ہاتھ نہیں آتے، نظر نہیں آتے، ملتے نہیں ہیں. عجیب لوگ تھے. تو ان کے ایسا فیضان ہمارے محلے میں اور شہر میں، اور کیسے متسلب قسم کے سنی عالم دین تھے. کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. دو باتیں ان کے اندر زبردست پائی جاتی تھی. سنی عالم تھے، اپنے پیر زادگان سے ان کو بے پناہ عقیدت تھی، محرر بریلی شریف سے، محرر شریف سے، بریلی شریف سے، دونوں سے. اور مجاہد آدمی تھے، مبلغ آدمی تھے. انہوں نے نیپال کی سرحد پر جو دین کا کام کیا، 10 مسجدیں وہاں بنوائی. جی جی بے شک. 10 مسجدیں بنوائی. ان کو ایک مرتبہ زہر بھی دیا گیا. 2 مرتبہ. 2 مرتبہ. جی 2 مرتبہ ان کو زہر دیا گیا. اور اس کے بعد کبھی ہنسمکھ چہرہ تھا، گفتگو کرتے تھے. بہت ہی بچوں میں ایسا لگتا تھا نہایت شفیق ہیں. نوجوانوں میں بیٹھتے تھے ویسی گفتگو کرتے تھے. کبھی میں نے ان کو اس حالت، ان کا پاجامہ ہمیشہ ٹخنوں سے اونچا رہتا تھا. ہم تو وہ کم نصیب لوگ ہیں کہ ہم سے سنتیں بھی صحیح طریقے پہ ادا نہیں ہوتی. وہ لوگ تھے جن کی سنتیں بھی نہیں چھوٹا کرتی تھی. ایسے لوگ تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا مزار بنایا. ان کا فیض بھی جاری ہے، ان کا نام بھی زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین کو زندہ رکھنے اور اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری لائف کو قربان کر دیا، اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا. ان بزرگوں کے مزارات پر ویسے ہی چادر پوشی گل پوشی نہیں ہو رہی ہے. ہم سب لوگ ویسے ہی مل کر ان کے لیے ایصال ثواب اور ان کی درجات، بلندی درجات کے لیے دعا کرنے نہیں آتے. ان کی قربانی ہے، ان کی خدمات، ان کے عقائد، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کی لائف ہم لوگوں نے دیکھی ہے. جنہوں نے نہیں دیکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی محبت ودیت کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے یہ منظر ہمارے بھائی بہت محنت کرتے ہیں. یہ منظر میاں اتنا دن و رات دوڑتے ہیں ان محافل کو سجانے کے لیے، اس مدرسے کو چلانے کے لیے. میں کبھی کبھی اپنے بھائی سے دوران گفتگو کہتا ہوں کہ میں مولوی منظر کو ہمیشہ چلتا پھرتا دیکھتا رہتا ہوں، اور جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو مدرسہ 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 مدرسہ. ہر وقت ان کے دماغ پہ یہ بات رہتی کہ یہ مدرسہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اس کی بلڈنگ بھی بن گئی ہے، آہستہ آہستہ یہ بھی بن جائے گا. اب میں آپ سے 2-3 باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. حفاظ اکرام ہوں گے جن کے سروں پہ رات دستار فضیلت ہوئی ہے. میرے عزیزو، مولانا کی جن کا عرس ہے حضرت مولانا مظہر العلماء صاحب کا، ان کی زندگی کی جو بات بھی معلوم ہو اس کو نصیحت کے طور پر اپنی زندگی میں اتارنا. آپ حضرات سے بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ سے شیئر کروں. علماء اور نوجوانوں کے بیچ میں خلیج بڑھ رہی ہے، ایک فاصلہ بڑھ رہا ہے. پہلے تو دانشور اور علماء کے بیچ میں تھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں اور علماء کے بیچ میں بھی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب علماء کے قریب نوجوان نہیں آتا اور نوجوان علماء کو اپنے قریب نہیں کرتے تو وہ بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے. آپ محترم ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے، لیکن 3-4 چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. علم، حسن، منصب، دولت، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو بلا وجہ تکبر کے قریب کرتی ہیں، انسان کو غرور کے قریب کرتی ہے. علم، حسن، دولت، منصب انسان کو تکبر کے قریب لے جاتی ہے، اور وہاں سے پھر فائدہ بھی بند ہو جاتا ہے اور اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے جو اس کے قریب ہوتا ہے. اس کا زوال شروع ہوتا ہے اور اس سے جو بندگان خدا کو نفع پہنچنا شروع ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اپنے مزاج میں انکساری رکھیے، اپنی طبیعت میں انکساری رکھیے، اور ہم وقت یہ سوچئے ایک بھی نوجوان میرے قریب آ کر اگر غسل اور وضو کے فرائض سیکھ جائے گا، اگر طلاق کے مسائل سیکھ جائے گا، اگر وہ صحیح نماز سیکھ جائے گا، میری صحبت میں بیٹھ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تو پورا ہو جائے گا، میرے علم کا فیض پہنچنے لگے گا. علماء کے نزدیک نوجوانوں کی ٹیم ہر وقت رہنی چاہیے، اور ان کو پہلے ہی سے یہ سمجھ کر کے مت راندے درگاہ کیجئے
मत ये समझिए कि ये गुनाहगार है, ये खतावार है, ये दाढ़ी नहीं रखता, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये रोज़ा नहीं रखता। अरे भाई, यही तो सिखाने के लिए उससे ताल्लुक़ करना पड़ेगा, यही तो संभालने के लिए उसको करीब लाना पड़ेगा, मस्जिद ले जाने के लिए तो उसको करीब ले जाना पड़ेगा। अगर हम पहले ही से ये सोच लेंगे कि ये तो बुरा है, ख़राब है, बदकिरदार है, बेअमल है, तो जाहिर है कि हम उस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं। और यही नतीजा है कि पूरी की पूरी जो नौजवान नस्ल है वो हमसे दूर होती चली जा रही है। आप मोहतरम है, अल्लाह ताला आपको मोहतरम रखे और खूब आपके एहतराम को बढ़ाए, लेकिन उतना ही आपकी मकबूलियत और एहतराम बढ़ेगा जितना आप इनके दरमियान में दीन का काम करके इनकी किरदार साजी और जहन साजी करेंगे। ये वक्त की बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म का माहौल क्रिएट किया जाता है, कभी कभी पीरों के नाम पर, उलमा के नाम पर, मसलक के नाम पर, खानवादों के नाम पर, हम जाहिर है कि हम पक्के सुन्नी टनाटन खुश फिक्र खुश अकीदा, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमें मोमिन बनाया। हम सब मोमिन हैं, मुसलमान हैं और सुन्नी मुसलमान हैं, बरेलवी मुसलमान हैं, ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले मुसलमान हैं, ताजुल फऊल के मानने वाले मुसलमान हैं, बड़े सरकार के मानने वाले मुसलमान हैं, साबिर पाक के मानने वाले मुसलमान हैं। हम सब कट्टर सुन्नी टनाटन मुसलमान हैं, आला हजरत के मानने वाले मुसलमान हैं, मुफ्ती आजम के मानने वाले मुसलमान हैं। हम सब सुन्नी मुसलमान मुत्तहिद होकर के अपने अंदर की तमाम तफरीक और डिफरेंसेस को मिसमार करके सुन्नियत और इस्लाम की लड़ाई लड़ने के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को जी बेशक। अगर हम ये नहीं करेंगे तो मसलक का भी नुकसान होगा, इस्लाम का भी नुकसान होगा, मुसलमानों का भी नुकसान होगा, इंसानियत का भी नुकसान होगा। आखिरी बात कह के आपसे गुजरता हूँ। मैंने बहुत तकरीरें हज़रत मौलाना की सुनी, लेकिन मैं कभी नहीं सुनता था। उलमा की तकरीरें सुनने में तो लुत्फ़ आता है भाई, उनकी ज़बान में शाइस्तगी होती है, अल्लाह के रसूल की बातें हम तक पहुँचाते हैं, अल्लाह का कलाम पहुँचाते हैं, वही इलाही से उनका सीना मुनव्वर होता है, वो हम तक पहुँचती है, हुजूर गौसे पाक की बात हम तक पहुँचती है, अहलुल्लाह की बात हम तक पहुँचती है। आजकल मैं देखता हूँ जितनी देर आलिम बोलता है अच्छा लगता है, जहनों में घर करती है, दिलों में बैठती है, उसकी बातें मुतासिर करती है। आजकल मैं ख़ास तरीके पर मोबाइल पर जब कभी भी मैं इस वक्त बाज़ लोगों की तकरीरें सुनता हूँ, मुझको हैरत होती है कि उलमा की तो ये ज़बान कभी नहीं सुनी थी हमने। ये उलमा की ज़बान कैसे है भाई? निहायती जारिहाना होती है, मुस्लिहाना नहीं होती, मुफक्किराना नहीं होती है। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि सुन के हैरत होती है कि किसी दिन ऐसा ना हो कि जिन लोगों के लिए इनका तखातुब है वो लोग इनके खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो जाएं। उलमा की ज़बान से तो फूल झड़ते हैं। उलमा की तहजीब और शाइस्तगी तो अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, हुज़ूर गौसे पाक की सीरत है। हमने बुज़ुर्गों की पूरी ज़िंदगी को देखा है, कैसे कैसे उन्होंने माशरे की इस्लाह के लिए कितनी शाइस्ता हुस्न अखलाक के साथ दीन पहुँचाया और अमल पहुँचाया है। हमने तो कभी ऐसी तकरीरें नहीं सुनी। बाज़ तकरीरें आजकल जो सुनने को मिलती हैं, पता नहीं कहाँ से, कौन सी ज़बान है, कौन सा अंदाज़ फ़िक्र है, कौन सा अंदाज़ तखातुब है, हमारी समझ में नहीं आता है। इसलिए कि करीब करने के लिए तो सिर्फ एक ही हथियार है और वो मोहब्बत के अलावा कोई दूसरा अखलाकियात के अलावा नहीं हो सकता, वही हो सकता है आपके पास। इसलिए हमने अपने उलमा से भी सुना, इनको देखा और परखा। मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए, मेरे पास बहुत कुछ है कहने को साहिब उर्स के लिए, लेकिन चूँकि मौका नहीं होता है, मैं रात भी आना चाहता था लेकिन मैं बाहर था, 12:30 बजे करीब बाहर से आया। आज भी मैं कॉलेज में था, निकल के आया। पिछली साल मेरी हाज़िरी नहीं हो सकी थी कि बहुत कुछ गुफ्तगू उनकी ज़ात पर की जा सकती है, लेकिन चूँकि मौका नहीं होता है, इसलिए अगर हम चंद बातें भी अपने जहनों में रख लें और इन लोगों की ज़िंदगी को नमूना अमल बना लें और उलमा की ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को सजा लें उनकी ज़िंदगी से, तो मैं समझता हूँ एक इनकलाब जो है पैदा हो सकता है, हालात में तब्दीली आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला मियाँ मौलवी मंजर साहब काम करते रहो और ये तय कर लो कि मरते मरते करना है और करते करते मरना है। जी बेशक। दीन का मामला हमसे तो पूछो तुम एक मदरसे के लिए यहाँ पर पूरे मुल्क में किस तरीके के हालात को हम लोग हर रोज़ फेस करते हैं। एक आर्टिकल मेरा छपता है तो 15-15 दिन तक इस मुल्क के बड़े इदारे उसके एक एक लफ्ज़ की तहकीक करते हैं मुझसे, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा, ये क्यों कहा। अरे नहीं कहेंगे, हम तो जीते ही दीन के लिए हैं,
ہماری زندگی ہی یہ ہے. ان سے تو پوچھو جو فلسطین کی سرزمین پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی تفسیر بنے ہوئے ہیں. کائے کے لیے بنے ہوئے ہیں؟ ہماری زندگی قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، اب سب کچھ ہماری قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ہم انسانیت کی اور ملک کی اور لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اسلام کی روشنی میں دنیا میں آئے ہیں. جو بھی ہوگا وہ ہوگا، جو حالات ہوں گے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن کبھی بھی باطل پرستی کے سامنے حق پرستوں کی جماعت کے فرد ہیں ہم. ہمیں اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے، ہمیں اپنا کام کرتے ہی رہنا ہے کسی بھی حالت میں، چونکہ ہم پیدائی دین کے سپاہی کی حیثیت سے اس دنیا میں ہوئے ہیں. اس لیے اپنا کام کرتے رہو اور آگے بڑھتے رہو. اپنے نقوص چھوڑ کے جاؤ گے اس مدرسے کی جو ہے در و دیوار سے تمہارے لیے جو ہے وہ دعائیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم اتنے بڑے فیض کی چیز چھوڑ کے جاؤ گے دنیا تمہیں یاد رکھے گی. کچھ نہ کرنے والوں کو دنیا یاد نہیں رکھتی ہے، کام کرنے والوں ہی کو دنیا یاد رکھتی ہے. یاد رکھیے ہمیشہ میری بات، یاد رکھنا اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی سمجھ میں تمہاری زندگی میں تمہاری قربانیاں نہ آئیں، لیکن اتنی احسان فراموش دنیا بھی نہیں ہے مرنے کے بعد دوسرے دن سے تو یہ کہنا شروع کرتی ہے کہ یہ کیا کیا کر گیا ہے یہ آدمی. اس لیے مولانا صفدر صاحب، مولانا منظر صاحب، مولانا قمر صاحب، حافظ عنبر صاحب، آپ سب مل کر حضرت مولانا مظہر العلماء صاحب کے تمام نقوش کو اپنے آپ میں جذب کر کے ان کے نقش قدم پر چلتے رہیے اور دین کے پرچم کو بلند کرتے رہیے. ہم لوگ اگر کچھ نہیں کر سکے تو جس قابل بھی ہے آپ کے ساتھ جیسے کھڑے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہر وقت اور آخر تک آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. آپ کا مدرسہ پھلے پھولے، حضرت مولانا نے جو کام کیے وہ دوسروں تک پہنچے. آپ سے اللہ تعالیٰ خوب کام لے اور آپ سب سے بھی لے. آپ سب بھی پکے اور سچے مسلمان ہو جاؤ، اس مدرسے کی خدمت کرو، مولانا کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ایصال ثواب کرو، ان کے درجات کے لیے بلندی کے لیے دعا کرو، اور دعا کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا ہوں اور ان کے بچے میں، ان کے بچوں میں، ان کے خانوادے میں، ہر شخص میں ان کی جو عملی زندگی تھی وہ ان کے اندر پیدا ہو جائے، اور یہ دین کا کام، مسلک کا کام، مسلک اہل سنت کا کام اسی طریقے سے کرتے رہے، اور ان کے یہ قافلہ ان کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے. اور ہم نے ذہن میں رکھے ان شعروں کے ساتھ. مجھے یاد آ رہا ہے کسی کے یہ شعر ہے کہ ہم ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں، ہم ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں، خداوندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نقش پا بھولے ہوئے ہیں، خداوندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں. چلو پھر لوٹ جائیں ہم ادھر سے جدھر سے راستہ بھولے ہوئے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.